آنکھ بھر کر کسے قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ رہتی ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں۔ آنکھ بھر کر کسے قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ رہتی ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں۔ دائرہ کتنا ہے نظروں کا خدا ہی جانے، فرش اور عرش کو یکساں شہیدی دیکھتے ہیں۔ دائرہ کتنا ہے نظروں کا خدا ہی جانے، فرش اور عرش کو یکساں شہیدی دیکھتے ہیں۔ یہ درویشوں کی اور فقیروں کی مست ملنگوں کی محفل ہے، اللہ کے اولیاء کی مقرر وہ بارگاہ ناز ہے جہاں پر حاضری کا شرف ملا، جو زندگی بھر صبر اور شکر کا مجسمہ بنی رہے اور یہ کہتے رہے میرے خدا انہیں فردوس میں جگہ دینا، جو مر گئے میرا جینا حرام کرتے ہوئے۔ یہ عفو درگزر کی محفل ہے، صبر و شکر کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ سب کو یہاں پر آنا بہت بہت مبارک ہو۔ تیزی کے ساتھ میں سلام کروں، قاری نسیم صاحب ہیں، قاری ناہید اقبال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی سلطان قادری صاحب، جتنے بھی مبارک علماء کرام، مکبرین، مؤذنین اور حضور کے گھرانوں سے جن کو نسبت ہے، جو مہمانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف رکھتے ہیں، وہ موجود ہیں، جو جشن کی زینت ہیں۔ یہ کہا جائے کہ کفیل انور بھائی بہت اچھی نظامت کرتے ہیں تو یہ معمولی بات ہے، میری نظر میں یہ خود نظامت ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں اس دور میں نظامت کرتا ہوں تو میں ان کی پیروی اور پھر اس پر فخر کرتا کہ اللہ کا شکر ہے اشعار کا مبارک انتخاب، لفظوں کے در و بست اور بڑی دور اندیشی اور نقطہ شناسی کے ساتھ لوگوں سے ہم کلامی کا شرف، لوگوں کو حاصل کرتے ہوئے دیکھنا، خوش ہونا، حضور کی مجلسوں میں نعت پڑھنے والے کو کامیاب دیکھنے کی تمنائیں ان کے اندر مچلتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ملک میں نہیں، اردو دنیا ان کو یاد کرتی ہے، ان کو جانتی ہے۔ اشعار کا انتخاب بے پناہ بہت خوبصورت کرتے ہیں وہ۔ میں نے 25-30 سال اس میدان میں جاروب کشی کی ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ کتنا مشکل کام تھا جس کو میرے بھائی کی قد و کاوش اور جد و جہد نے آسان کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ بیٹھے ہوں اور میں یہاں پر بیٹھا رہوں، میں تو اس کا قائل نہیں ہوں۔ بڑے لوگ ہیں، تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو، اور میں بھی ایک زائر ہوں آستانے کا۔ پانچوں پیروں کی چوکٹ ہے اور یہ سرکار بڑے پیر غازی خان علیہ رحمہ کا وہ اعتکاف خانہ ہے، ان کی چل لگا شریف ہے، ان کی گزرگاہ ہے، عبادت گاہ ہے، جہاں رب سے باتیں کی ہیں، وہ جگہ ہیں جہاں رب کی خشیت کا غلبہ ان پر ظاہر ہوا، وہ جگہ موجود ہے۔ یہ سب بابرکت زمینیں ہیں، اللہ ان کی زیارت کرنے والوں کو لائق زیارت بنا دے، آمین کہہ دیں۔ اور حضور غوث پاک کی بارگاہ کا بہت سفر ہوتا ہے، بغداد شریف کا یہ کرم کی بات ہے، لیکن علماء کرام اور طلباء کرام اور سادات کرام کی عنایتیں ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں۔ لیکن سوچتا ہوں کہ کبھی ایسا بھی سفر ہو جائے کہ جانے کی خبر آئے اور وہاں سے نہ آنے کی خبر آئے۔ ابھی تقریباً 15-16 دن ہوئے بغداد شریف سے آئے ہوئے اور تقریباً 10 یا 11 دن باقی ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں جانے کے لیے انشاءاللہ۔ بس میری گزارش ہے، آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو علماء سے، طلباء سے، ان مبارک لوگ جو منبر شریف پہ بیٹھتے ہیں، ان کی جو قلیل تنخواہیں ہوتی ہیں ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کے پرانے پھٹے ہوئے لباس کا مذاق نہ اڑائیں، ان مبارک گدریوں میں بغداد شریف کے سفر کا ٹکٹ موجود ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی خدمت اور ان کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھروں کے قریب جو غربا اور مساکین ہیں ان کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ کہیں جائیں نہ جائیں، ایفل ٹاور دیکھیں کہ نہ دیکھیں، غوث پاک کا دربار ضرور دیکھیں۔ لیکن ڈر لگتا ہے کبھی کبھی جب ہم دنیاوی رنگ و آہنگ میں ڈوبتے ہیں تو عبدالرؤف امروہوی کا شعر یاد آتا ہے، ہر ایک ٹوٹے ہوئے دل کو وہی تو شاد کرتے ہیں، سوالی کوئی ہو آقا میرے امداد کرتے ہیں، رؤوف ان کی غلامی میں اب اکثر سوچتا ہوں میں، کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں ہم تجھے آزاد کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کا خطرہ بھی لاحق رہتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ان بارگاہوں کی خدمت کرنے والوں کی خدمت، ان بارگاہوں میں نوکری کرنے والوں کی نوکری، ان بارگاہوں میں چاکری کرنے والوں کی چاکری کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین کہہ دیں محبت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک. حضور سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے تو آپ کے شہر کے قریب، لیکن ہمارے شہر جس کو معذاللہ ہمارا شہر بھی انہی کا ہے، سب کچھ انہی کے جد کریم کا ہے. الہ آباد کو وطن ثانی کہا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے جب کوئی کمیٹی میں کوئی عالم دین کوئی بھی صدر سنگریٹری محبت کے ساتھ کوئی پھولوں کا ہار پیش کرے نا تو اسے کچھ دیر پہن لیا. یہ اس میں اس کے جذبات کی، اس کے احساسات کی عکاسی ہوتی. یہ ایسا نہیں کہ آپ ایک تکبر میں اور کبر میں آئیں اور یوں اٹھا کے یوں کر دیں سائڈ. اس سے آپ کی ادب نوازی پر فرق آ جاتا ہے. اور پھر محبتوں کا یہ جو ہار ہے اسے پیش کرنے والوں کے چہرے پر شکستگی کے اثرات نمودار ہو جاتے ہیں. بیٹے محبت کے ساتھ میں میری تھوڑی سی اتنی خواہش تھی کہ اگر یہ جو آنے جانے والوں کا سلسلہ ہے اس کو کرسیوں سے یوں بھر لیں، یہ سلسلہ یہ جو پگڈنڈی اس کو ادھر کر دیں، اس طرف کر دیں تاکہ جس کو آنا ہو یا جانا ہو ادھر سے چلا جائے تو مجھے تھوڑی سی راحت ملے. اگر چاہیں تو ایسا ہے نا بھائی جان، کرسیاں لے کے درمیان میں اسے پر کر لیں، سب لوگ راستہ بند کر دیں اور جس کو آنا ہو ادھر بائیں طرف سے آ جائیں. سب لوگ قریب آ جائیں، قریب آ جائیں. ماشاءاللہ بیٹھ جائیں. مائک بہت اچھا ہے بھائی، تھوڑی سی آواز بڑھا دیں اس کی. ای کو تو بند کر دیا، اچھا ہے، اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں. بیٹھے محبت کے ساتھ. آواز اسی کیمپس میں رکھیے گا، زیادہ نہیں. ماں بہنیں بیٹھی ہوئی بیٹھے بیٹھے سب لوگ محبت کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، ادھر توجہ رکھیں بھائی، کچھ نہیں بولنا، نہ کوئی نعرہ، نہ کوئی ہنگامہ، کچھ نہیں. اگر کچھ دینے کی خواہش ہے تو پیروں کی مٹی دیجئے، میری قبر میں کام آئے گی بس. ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک یعنی میرے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر سے، بڑے بڑے انجینئر سے، بڑے بڑے وکلاء اور بڑے بڑے ججز حضرات کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ اپنے کلام مجید میں کہہ رہا ہے کہ بے شک میرے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے. پھر ریورس کرتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے، یہ بات تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے. شکر کے طور پر یہ اسلام آپ کو زبان دینے کی توفیق کے اسٹیج پہ لے کے آیا ہے تو اپنی زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں سب سے بہتر دین اسلام ہے. حالانکہ سب سے چھوٹی عمر کا مذہب ہے، ابھی اس کی 1500 سال عمر ہو رہی ہے ظاہری طور پر. ٹھیک ہے. عیسائی ازم اس سے پہلے کا مذہب ہے. یہودی ازم موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے کے، یہودیت اس سے پہلے کے، اور سیکولرزم یہ اور پہلے کے. بت پرستی 4000 سال پہلے. شجر پرستی، پیڑ کی تناور وجود کو دیکھا تو اسے خدا کہہ دیا. زمین کی وسعتوں کو دیکھا تو ارض پرستی کا بھوت سوار ہو گیا. سورج کی تابانیاں دیکھی تو لوگ شمس پرست بن گئے. آگ کی لپکیں دیکھی تو آتش پرست ہو گئے. آسمان کو بغیر کسی پلر کے دیکھا تو بولے خدا ہے. فلک پرست ہو گئے. یہ لمبی لمبی داستانیں رکھتے ہیں. ہندوازم یہ تو کروڑوں سال کی بات کرتا ہے. دنیا کا ہر مذہب لمبی لمبی عمر رکھتا ہے، اور یہ اسلام جس کی ظاہری عمر حضور کے آنے کے وقت سے لے کے اب تک سب سے کم عمر ہے، جسے 1500 سال کہتے ہیں. لیکن آج یہی اسلام پہنچا کہاں تک ہے؟ 3500 کلومیٹر کا سفر کر کے مدینہ شریف سے آیا کیسے؟ علامہ حشمتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں میں نے 25 گھنٹے فلائٹ کا 3 اسٹپ میں سفر کیا تھا اور دنیا کے آخری کنارے پر پہنچا تھا جسے فجی کہتے ہیں. وہاں سے دنیا اینڈ ہے، ختم ہے. وہ کہتے ہیں میں نے عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، سو گیا. صبح کو میں نے فجر کی نماز میں اپنے آپ کو اپنے بستر سے باہر نکالا، نماز پڑھی تو میں نے کھڑکی کھول کے دیکھنا چاہا. دیکھیں دنیا کا آخری کنارہ جہاں سے دنیا ختم ہے، وہ ایریا، وہ منظرنامہ کیسے لگتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے کھڑکی کے پردے کھولے نا تو اس فجی جیسے ملک میں جس کو طے کرنے کے لیے 25 گھنٹے فلائٹ سے سفر کیا گیا تھا، بولے وہاں اس فجی میں قریب کی مسجد سے آواز آ رہی تھی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت. بولے میرے دل سے آواز آئی، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مٹانے والے مٹ گئے، نسلیں مٹ گئیں، اسلام باقی. 70 سال پہلے جب وہ کالے خاں چوراہے پر مراد آباد میں علامہ کافی مراد آبادی کو پھانسی کے پھندے پر لایا جا رہا تھا
تو جج نے کہا تھا اے کافی یہ پھانسی کا بندہ تیرا انتظار کر رہا ہے. تو علامہ کافی مراد آبادی نے کہا تھا اے کتے سن، تو مجھ سے کہتا ہے یہ پھانسی کا بندہ میرا انتظار کر رہا ہے، تو اس بندے کے پیچھے دیکھ مدینے والے آقا میرا انتظار کر رہے ہیں. اس نے کہا کافی تیری کوئی آخری خواہش پھانسی کے پھندے پر جھولنے سے پہلے؟ تو علامہ کافی مراد آبادی نے کہا تھا آج سے 70 سال پہلے میری آخری خواہش یہ ہے میں اس پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہو کر کے حضور کی نعت پڑھوں. نعت نہ پڑھوں تو بیمار ہو جاؤں. کیا مصرع ادا کیا. میری خواہش ہے کہ میں اس پھانسی کے پھندے پر کھڑے ہو کے حضور کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس انگریز جج نے کہا پڑھ لے یہ تیری آخری نعت ہے. تو آپ نے کہا او ظالم سن، تو مجھ سے کہتا ہے یہ میری آخری نعت ہے. جو نعت آج پھانسی کے بندے پہ پڑھ کے جاؤں گا نا، میرے انتقال کے بعد وہ نعت ہر مجلس میں پڑھی جاتی رہے گی. اسی نعت کے بول ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو بس رسول اللہ کا. مجھے بولو بس رسول اللہ کا. جو دین شیب ابی طالب میں نہ مٹا وہ کبھی نہ مٹے گا. جو دین طائف میں نہ مٹا وہ کبھی نہ مٹے گا. جو دین کربلا میں نہ مٹا وہ کبھی نہ مٹے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دین باقی رہے گا. ہاں اگر ہم نے دین کو بہت ہلکے میں لے لیا، ہم دین کی رسوائی کا سبب بن گئے، ہم دین کی حرمتوں کی چادر کی تارو پود کو نیلام کرنے میں لگ گئے، ہم مٹا دیے جائیں گے. دین مصطفی نہیں مٹے گا. اس دین کے شجر میں حسین کا لہو شامل ہے. سب سے چھوٹی عمر کا مذہب پھیلا کیسے؟ ایک سوال ہے، اس ہندوستان میں آیا کیسے؟ کون سا مذہب ہے؟ تقریباً ماضی قریب میں لندن میں ایک میٹنگ چل رہی تھی. اس میں صدر مجلس جو تھا نا مین، وہ تھا جارج برنارڈ شاہ. اس کو بلایا گیا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے جب اپنی اسپیچ کا وقت آیا تو اس نے ایک بات کہی. وہ عیسائیوں کی، یہودیوں کی، سیکولرزم لوگوں کی محفل تھی. جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیں بوس. تو جارج برنارڈ شاہ عیسائی تھا، لیکن وہ کہتا کیا ہے؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. اس نے کہا دنیا کی سب سے عظیم کتاب کو قرآن کہتے ہیں. یہ کہنا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے غلط ہے. یہ جادو نہیں، حقیقت ہے. پھر اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ بتائیں آپ کی نظر میں کون ہے؟ تو اس نے کہا دنیا کا سب سے عظیم انسان اگر کوئی ہے تو آمینہ کا لال ہے. اس سے پوچھا گیا اور کچھ؟ اس نے کہا تیسرا سوال کہ دنیا کا سب سے عظیم دھرم، سب سے عظیم مذہب، سب سے عظیم دین کون سا ہے؟ تو اس نے کہا میری نظر میں اسلام ہے. تھا وہ عیسائی. سامنے بیٹھے تھے یہودیزم کے لوگ، سامنے بیٹھے تھے بودھزم کے لوگ، سیکولرزم کے لوگ. بولے سارے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس مجلس میں کوئی مسلم نہیں، کوئی قرآن کا فالوور نہیں. آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، نبی کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں. کیا خوبیاں ان کے اندر ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایسی کتاب زمین پر نہیں آئی، ایسا نبی زمین پر نہیں آیا، ایسا اسلام مذہب زمین پر نہیں آیا. لیکن سنو تو پہلے میری بات. کہا کیا؟ کہا دنیا میں سب سے زیادہ بدتر اور ذلیل قوم اگر کوئی ہے تو مسلمانوں کی. جو اس نے تماچے مارے، میں قریب ہوتا تو میرے چہرے پہ لگتے، نہیں لگے پھر بھی نشانیاں باقی ہیں. اس نے کہا سب سے ذلیل اور بدتمیز اور رذیل قوم اگر زمین پر کوئی ہے تو مسلمانوں کی. لوگوں نے کہا سر کیسی باتیں کرتے ہو؟ قرآن سب سے اچھی کتاب، اس کے پڑھنے والے ذلیل. اسلام سب سے اچھا مذہب، اس کے فالوور کیسے ذلیل. نبی سب سے پیارا، اس کے ماننے والی امت کیسے یہ ذلیل حرکت کرتی ہے. تو جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا اتنا عظیم مذہب، مذہب اسلام، اتنی عظیم کتاب قرآن، اتنا عظیم انسان آمینہ کا لال، جس کو پا کر کے بھی اب تک اس قوم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے. اس سے بدتر قوم کون ہوگی؟ یہ اس نے کہہ کے بات ختم کر دی. اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آخر بات کیا ہے. کون سا دین وہ تھا جس کو اسلام کہتے ہیں؟ ہم کس دین کو اسلام؟ اس میں بہت ساری چیزیں خود ساختہ ہیں، ہم نے بنا رکھی ہیں. ایک بھائی ہماری بیٹی کی شادی میں آئے چاہے نہ آئے، اور ہمارے دوست آ کے ہماری عزتیں بچا لے گئے. ایک بوڑھی ماں کو ہم بھوکی مرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں تو اعلیٰ سوسائٹی کے لوگوں کی ضرورت ہے. ہمیں ان علماء کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری قیادت کرنے والے سیاسی لوگ بہت ہیں. ہمیں اب جائز کمائی کے پیسوں سے اپنی جھوپڑی نہیں بنانا، ہمیں رشوت اور دلالی کے پیسوں سے اپنی بلڈنگیں کھڑی کرنی ہے تاکہ اسٹیٹس ہمارا بلند ہو جائے. اس نظریات کو اسلام نہیں کہتے.
سمجھ رہے ہیں؟ آئیے ہم بتائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، یہ اسلام کون سا تھا، اسلام ہندوستان میں آیا کیسے۔ تیزی کے ساتھ ایک بات پوچھوں، کبھی اس ہندوستان میں حضور تشریف لائے؟ جلدی بولیں، پڑھی لکھی زمین ہے۔ کبھی حضور آئے؟ نہیں۔ کبھی صدیق عمر آئے؟ اونچی بولیں، نہیں۔ کبھی عثمان و علی آئے؟ مخدوم کائنات کے دونوں بیٹے کبھی آئے؟ نہ امام حسن آئے، نہ امام حسین آئے، نہ امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین آئے، نہ ان کے بیٹے امام باقر آئے، نہ ان کے بیٹے امام جعفر صادق آئے، نہ ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم آئے، نہ ان کے بیٹے امام علی رضا آئے، نہ ان کے لاڈلے امام جواد تقی آئے، نہ ان کے لاڈلے امام علی نقی آئے، نہ ان کے لاڈلے امام حسن عسکری آئے، نہ ہی 12ویں امام مہدی کے آنے کا تصور ہے، کوئی ذکر ہے؟ اگر ہوگا تو جملے واپس، ٹھیک؟ نہ شیخ ابو الحسن شاذلی کبھی آئے، نہ امام بوسیری کبھی آئے، نہ حضور غوث اعظم کبھی آئے، نہ شیخ جنید بغدادی ہندوستان آئے، نہ شیخ معروف کرخی کبھی آئے، نہ تو سرکار بہلول دانا کبھی آئے، نہ ابراہیم خواص کبھی آئے۔ تو یہ دین کیسے پھیلا؟ میرا سوال ہے، غیر منقسم ہندوستان میں 150 کروڑ لوگ پائے جاتے ہیں بنام مسلمان، یہ آئے کیسے؟ اس کو مانو تو یا نہ مانو، یہ کسی کی تبلیغ کا بیس نہیں ہے، یہ غریب نواز سرکار کا مرہون منت ہے۔ اس دین کو لایا ہے اجمیر کے سلطان نے، اس دین کی زلفیں سواری ہیں سرکار مدار اعظم نے، اس دین کو اپنی گود میں پالا ہے سرکار غازی پاک نے، اس دین کو دعاؤں سے نوازا ہے، جو ہمارے اندر آ رہا تھا، سما رہا تھا، سرکار داتا گنج بخش علی ہجوری نے، سرکار تمیم انصاری، مالک بن دینار جیسے بزرگوں نے دین مصطفی کے وجود کو آراستہ کیا، شیخ عبدالقادر جیلانی کی دعاؤں نے اس دین کو زندگی عطا فرمائی، بعد میں امام اہل سنت فاضل بریلوی جیسی عظیم شخصیت نے اس دین کے بازوؤں کی مچھلیوں کو زندگی عطا فرمائی۔ آئے نہیں کبھی اللہ کے رسول، بزرگوں نے آ کے دین پھیلایا، انہی کی مزار شریف پہ جانا شرک ہو گیا، انہی کے وسیلے سے دعا مانگنا مجرم ہو گیا، مانگنے والا مجرم ہو گیا۔ آئیے بات کروں کہ یہ دین ان بزرگوں نے کیسے پھیلایا۔ کلاشنکوف AK-47 رائفل نہیں تھی، پھر لوگ کیسے کلمہ پڑھتے تھے؟ تلواریں نہیں تھی ان کے پاس، ابھی تو بتایا میرے بھائی نے، وہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں لے کے آنے والے لوگ، اس کے پریشر میں لوگوں نے کلمہ کیسے پڑھ لیا۔ آئیے بات کریں، اسلام جو سب سے بہتر دین ہے اس ملک میں کیسے پھیلا۔ آج جن بزرگوں کو اپنی مزارات کے قریب دیکھتے ہو نا فیضان بانٹتے ہوئے، یہ کون لوگ تھے؟ ہم نے بھی اپنے پیر بنا رکھے، ہم نے بھی اپنا ایک قائد چن رکھا ہے، اور دوسرے کے پیر کے مریدوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہے، دوسرے کو مسلمان ماننے کو تیار ہے۔ یہ ہماری فطرت، ہماری شناخت بنتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سرکار بڑے پیر غازی خان کی چوکٹ، ان کی چل لگا، اور یہ پنجتن پاک کی جو دہلیز ہے، جو گنج شہیدہ کے طور پر موجود ہے، پانچوں پیرن، اللہ ان کی دہلیز کو سلامت رکھے اور ہمارے سروں کو سلامت رکھے، آمین کہہ دو۔ ان بزرگوں نے دین کیسے پھیلایا؟ آج سے 1300 سال پہلے اسی ہندوستان کی مالا بار کی زمین ہے جسے کیرلا کا علاقہ کہتے ہیں، ساحل سمندر کا وہ بیلٹ لہریں مارتا ہوا آپ کو تا حد نگاہ نظر آئے گا۔ 1300 سال پہلے اسی زمین کے کنارے پر ایک گروپ حجاز شریف سے، عرب شریف سے آیا، اور جیسے وہ کشتیوں سے اتر کے کنارے آیا، سمندر کی لہروں سے اتصال کا شرف پانے والی لہروں کے ان مبارک پانیوں سے وضو کیا، اذان عشق دی، اور اس نرم زمین کو برابر کیا، اللہ کے حضور سجدہ کرنے میں لگ گئے، اپنے بزنس کا سامان سائیڈ میں رکھا، قریب میں ہندو مذہب کے لوگ تھے، آ گئے، بولے آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے ہم لوگ عرب شریف سے آ رہے ہیں۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ کہا ہم لوگ بزنس کرنے آئے ہیں۔ سامان کیا ہے؟ کہا ہمارے پاس کپڑے ہیں، ٹیری کارڈ کے، پولسٹر کے، کاٹن کے، مخمل کے، یہ کپڑے لے کے آئے ہوئے ہیں۔ کہا اس کو بیچ کر کے پھر، کہا یہاں سے گرم مسالہ خریدیں گے، اسے عرب لے کے جائیں گے، عرب سے وہی گرم مسالہ یورپ کی طرف سپلائی ہوگا، ایجپٹ کے راستے سے۔ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ابھی آپ نے کس کو پکارا ہے؟ کہا ہم نے اپنے رب کو پکارا ہے۔ ابھی سر کس کے سامنے جھکایا ہے؟ کہا اپنے رب کے سامنے جھکایا ہے۔ کہا یہ تو تمہارا ذاتی معاملہ ہو گیا، اب یہ بتاؤ کہ تم نے ان گٹھروں میں کیا کیا رکھے ہیں؟ کہا سارے گٹھر میں کپڑے ہیں۔ کہا ان کا سیمپل؟ کہا ہر گٹھر میں ایک بالشت کپڑا نکلا ہوا ہے سیمپل کے طور پر، آپ اسے دیکھ لیں، ان میں اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے، نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہنگامہ، ٹھیک ہے؟ ہر کپڑے کے گٹھر میں یہ قیمتیں لکھی ہوئی ہیں، سیمپل کے طور پر کپڑا باہر ہے۔ ہندو بھائیوں نے اسے دیکھنا شروع کیا، آگے بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، مثال کے طور پر 1 روپے میٹر، 2 روپے میٹر، 3 روپے میٹر، 4 روپے میٹر، 5 روپے میٹر کپڑے تھے۔ آگے بڑھے تو ایک قیمتی گٹھر تھا، اس کا سیمپل مخمل کے کپڑے سے چمک رہا تھا۔
ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولے اس میں مخمل کا کپڑا ہے۔ تو کہا یہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو حضور کے شہر کے قریب سے آنے والوں نے کہا یہ سب سے سستا کپڑا ہے۔ سننا دوست، یہ سب سے سستا کپڑا ہے۔ تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا میری نظر میں یہ مخمل کا کپڑا ہے۔ کہا ہاں۔ کہا ہند میں یہ کپڑا بہت مہنگا بکتا ہے اور تم اسے سستا بتا رہے ہو؟ سوچنا۔ تو حضور کے شہر کے قریب سے آنے والوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس پورے گٹھر میں ایک بالشت کپڑا خراب لپٹا ہوا، پورے گٹھر میں ایک فٹ کپڑا خراب لپٹا ہوا۔ گٹھر کھولتے جاؤ گے تو ایک فٹ کپڑا خراب لپٹا ہوا نظر آئے گا، اس لیے اس کی قیمت بہت کم ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں اپنے ذہن کو تازہ کریں۔ ہندوستان کے ہندو مذہب کے بزنس مین نے کہا اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ سننا غور سے، یہ زور سے بولنے پہ آواز نہ دب جائے۔ اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنے کا طریقہ مجھے آتا ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے ساری زندگی پپیتے کے بیج کو کالی مرچ میں ملاتے تھے۔ بولے اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنے کا طریقہ مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ دل کہے تو بولنا۔ آنے والوں نے کہا مجھے یہ تعلیم آمینہ کے لال نے دے رکھی ہے، مجھے یہ تعلیم اللہ کے رسول نے دے رکھی ہے، مجھے یہ تعلیم وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ہندو بھائیوں نے کیا کہا؟ ان میں کون ہے وہ محمد جن کی بات تم کر رہے ہو؟ وہ رونے لگے، بولے کیسی باتیں کرتے ہو، وہ یہاں نہیں ہے۔ بولے پھر وہ کہاں ہے؟ بولے وہ مدینہ شریف میں ہے۔ بولے وہاں ہے تو آئے کیوں نہیں؟ پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ان کا دنیا سے سفر ہو چکا ہے، وصال ظاہری ہو چکا ہے، ان کی ڈیتھ مبارک ہو چکی ہے، ان کا دیہانت ہو چکا ہے، وہ مدینہ منورہ کی مبارک چادر شریف کو اوڑھ کر کے اپنی قبر شریف میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو ہندوستان کی ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کیا؟ ہندو بھائیوں نے تم انسان ہو، ذہن پہ تمہارے کیسا مزاج سوار ہے؟ بولے کیا ہوا؟ بولے ایک ایسے انسان کو تم فالو کرتے ہو جو دنیا میں نہیں ہے، ایک ایسے انسان کی باتوں پر عمل کرتے ہو جس کا انتقال ہو گیا؟ بولے ہاں۔ بولے اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے قانون کو بھی کہہ دو کہ وہ مر گیا، جب وہ نہ رہے تو قانون مر گیا۔ تب دوستو حضور کے شہر سے آنے والے حضور کے عاشقوں نے کہا تھا سنو، ہم نے جس نبی کی غلامی اختیار کی ہے وہ اپنی قبر میں رہ کر کے آج بھی دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے لوگ اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتے ہیں، جیسے لوگ اپنی ہتھیلی کے رگ و ریشے کو دیکھا کرتے ہیں، اپنی انگلیوں کو دیکھتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ ہندوستان کے اس وقت کی ہندو بھائیوں نے کیا کہا؟ اگر ایسا مذہب لے کے آئے ہو تو کپڑے کا تھان بعد میں لوں گا، اسلام پہلے قبول کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! نا یہ میرے بھائیوں کی آوازیں، قیمتی آوازیں ہیں۔ آپ سمجھ گئے اسلام کس بیس پر پھیلا؟ لاٹھیاں چلی، بولو بھائی، لاٹھیاں چلی، یہاں لاشیں گری، بیوہ ہوئی عورتیں، بچی یتیم ہوئے، گھر اجاڑے گئے، نسلیں ختم کی گئی، کچھ نہ ہوا، بس دل کے منقلب ہونے کا سامان لے گیا۔